ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی فضائی حادثے میں موت نے ملک کو ایک نئے انتخابات کی طرف دھکیل دیا ہے۔ ایرانی نظام حکومت کو سمجھنے والے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس کا اثر ایران کی داخلی سیاست پر نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں یہ بنیادی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو انقلاب برپا کیا تھا امام خمینی نے، اس کے جو کسٹوڈین ہیں علی خامنہ ای، اور اس کے جو پروٹیکٹر ہیں، پاسداران ہیں، جو جنرل قاسم سلیمانی والی آرگنائزیشن ہے، ابھی بھی انقلاب کو اوور ویلمنگ سپورٹ ہے۔ یہ جو ماڈریٹ آوازیں یا ماڈرنائزیشن ہے، یہ لوگ ہیں ضرور، لیکن یہ کم ہے۔ تو ایک سیاسی خلا تو پیدا ہوا ہے ابراہیم رئیسی کے جانے کے بعد، لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انقلاب ایران is very much in place۔ اس کے جو فلیگ بیرر ہیں وہ علی خامنہ ای ہیں، اور اس کے پروٹیکٹر جو ہیں وہ پاسداران ہیں۔ تو they are very much in place and they are very much comfortable in their control۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر لبرل آوازیں ہیں، جو کلرجی سے باہر نکل کے جو ایرانی ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سوشل آزادی ملے۔ میں آپ کو ریفر کروں گا اس کی مثال چین کی طرف۔ چین نے کتنا زیادہ ڈیولپ کیا، اور وہ ایک آرتھوڈاکس کمیونسٹ ملک جانا جاتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ چینیوں سے پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ we have our politics with our own rules of democracy۔ تو انہوں نے بہت زیادہ پروگریس کیا۔ ایران کے اندر انتخابات تو ہوتے ہیں اور فیئر ہوتے ہیں، صدارتی انتخابات میں ان کے انگنت لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ایک طرف سے ایک طرح کا ایک پریشر ویلو جو ہے وہ موجود تو ہے جمہوری طرز عمل کے حوالے سے ایران میں۔ دیکھیے ابھی نئے صدر جو آتے ہیں، ہر صدر کا اپنا ایک پولیٹیکل ایک امیج ہوتا ہے، اس کی ایک تھرسٹ ہوتی ہے، وہ کرتا تو ہے، لیکن بیسیکلی ان کا جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ انقلاب ایرانی ہے، اور اس کو نیئر فیوچر کے اندر اور مستقبل قریب میں کوئی خطرہ نہیں۔ سعودی عرب سے تعلقات کی بحالی ہو، روس اور چین کے ساتھ قربت، یا پھر اسرائیل و امریکہ کے ساتھ بڑھتی محاذ آرائی۔ ابراہیم رئیسی کے دور میں ایران کی خارجہ پالیسی نے ایک نئی سمت لی تھی۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ تسلسل جاری رہے گا یا پھر نئی حکومت کی سمت مختلف ہو سکتی ہے؟ ابراہیم رئیسی نے جو تعلقات قائم کیے، جو نارمل تعلقات انہوں نے قائم کیے سعودی عرب کے ساتھ، یہ بہت بڑی ایک بات ہے، اور میرے خیال میں ایران جو ہے وہ اس پہ کنٹینیو کرے گا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈائنامک ہیں، اور یہ ہر روز جو ہے نا وہ یہ ایک نئی چیز چینجنگ ہے، اور چیزیں بہت زیادہ انسرٹن ہیں اور سیٹلڈ نہیں ہیں۔ انہوں نے سیٹل ہونا ہے۔ اسرائیل کا پرابلم ہے، اس نے سیٹل ہونا ہے۔ جو معاملات ہیں ایران کے، اس نے سیٹل ہونا ہے۔ اوپر جو جیوگرافیکل کنٹیگوٹی ہے عراق کی، ایران کی اور ترکی کی، اس کے اندر جو کرد علاقوں میں شورش ہے اس کو سیٹل ہونا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر یمن آپ کو پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے سیٹلڈ، اور اسی طرح عمان میں پرابلمز ہیں، نارتھ افریقہ میں پرابلمز ہیں، پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات ہیں۔ تو کافی جو چیزیں ہیں وہ فلوئڈ ہیں، اور انہوں نے سیٹل ہونا ہے۔ اور اس میں جو میجر پالیسی شفٹ ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں جو یوکرین کی وار ہے، اور جو رشیا کی دوستی ہے چائنا کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان کے روابط آپس میں قائم ہوئے ہیں، اور اس میں ایران بھی شامل ہے، پاکستان کی کنیکٹیوٹی بھی اس میں شامل ہے۔ ابھی انہوں نے جو ہے قازقستان اور سینٹرل ایشیا کے ساتھ معاہدے کیے ہیں کنیکٹیوٹی کے، جو وہاں سے یورپ اور نیچے ادھر آ کے عربین سی کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں۔ تو چیزیں کافی فلوئڈ ہیں۔ میرے خیال میں ایران کے جب نئے الیکشنز ہوں گے اور جو نیا صدر آئے گا، تو اس کے بعد ہی حتمی طور پہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ اس نئے صدر کی جو پالیسی ہے یا وہ کس طرح کرے گا۔ لیکن میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو بھی ایران کا صدر ہوگا، وہ صدر جو ہے he has to work within the framework of Iranian revolution، جس کے کسٹوڈین جو ہے علی خامنہ ای ہیں، اور جس کے محافظ جو ہے وہ پاسداران ہیں، جنرل قاسم سلیمانی والی جو آرگنائزیشن ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ تو ایران لارجلی
جو اس کی پالیسی انہوں نے رکھی ہے وہ اسی پہ چلے گا۔ ابراہیم رئیسی کو ملک کے سپریم لیڈر 85 سالہ آیت اللہ علی خامنئی کا جانشین تصور کیا جاتا تھا، اور یہ سوال زبان زد عام ہے کہ کیا ان کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا بھر پائے گا؟ خلا تو ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے نا جی، جو ریولوشن ہوتا ہے، اس کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہوتا، لیکن ان گنت ایسے لوگ ہوتے ہیں ہولڈنگ ان دی ونگز جو کہ آ کے پوزیشن جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں۔ اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے، کوئی خاندانی اس میں وہ چکر نہیں ہے۔ جو ان کا سسٹم ہے، جو ان کی کلرجی کی ہائرارکی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ قحط الرجال نہیں ہے، اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور لیڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ خاطر جمع رکھیں، ایران کے اندر کوئی قحط الرجال نہیں ہے۔ ایران will throw up appropriate leadership for foreseeable future۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔